کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دنیا بھر کی خبریں روز بروز مزید پریشان کن ہوتی جا رہی ہیں، ہر طرف تنازعات، کشیدگی اور ایک غیر یقینی سی کیفیت ہے۔ اگر ایسا ہے تو یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہو رہا۔ آج ہم یہی کوشش کریں گے کہ ان خبروں کے پیچھے کیا ہو رہا ہے، ان سب نقطوں کو جوڑیں اور سمجھیں کہ آخر دنیا اس خطرناک موڑ پر کیوں آ کھڑی ہوئی ہے۔ اور بات صرف احساس کی نہیں ہے۔ انٹرنیشنل کرائسس گروپ کے مطابق دنیا ایک خطرناک نئے دور میں داخل ہو رہی تھی اور دوسرے دور نے حالات کو مزید تیز کر دیا ہے۔ یعنی یہ بات ایک ایسے تیز رفتار بدلاؤ کی طرف اشارہ کر رہی ہے جو پوری دنیا کے استحکام کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن چکا ہے۔ اچھا، تو اس پوری صورتحال کو سمجھنے کے لیے ہم اسے 4 حصوں میں دیکھیں گے۔ سب سے پہلے یہ نیا خطرناک دور ہے کیا؟ پھر دیکھیں گے کہ بڑی طاقتوں کا کھیل کیسے بدل رہا ہے۔ اس کے بعد یہ کشیدگی دنیا بھر میں جنگ کے میدانوں میں کیسے نظر آ رہی ہے، اور آخر میں بات کریں گے کہ یہ سب مل کر ایک نئی دنیا کیسے بنا رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ پچھلے کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی بڑی جنگیں ایک کے بعد ایک شروع ہو رہی ہیں، اور یہ کوئی الگ الگ واقعات نہیں ہیں، بلکہ ایک ایسے عالمی ماحول کا حصہ ہیں جہاں عدم استحکام جیسے ایک معمول بنتا جا رہا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس عدم استحکام کے پیچھے اصل وجہ کیا ہے؟ اس کی جڑیں دراصل بڑی طاقتوں کے مقابلے میں ہیں۔ یہ وہ مقابلہ ہے جو سرد جنگ کے بعد تقریباً ختم ہو گیا تھا، لیکن اب یہ پوری شدت کے ساتھ واپس آ چکا ہے۔ اور اس مقابلے میں 2 بڑے کھلاڑی ہیں۔ ایک طرف امریکہ ہے، امریکہ فرسٹ کی پالیسی کے ساتھ، جس کی توجہ اپنے اندرونی معاملات پر زیادہ ہے۔ تو دوسری طرف چین ہے، جو اپنے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو جیسے منصوبوں کے ذریعے پوری دنیا میں اپنا اثر و رسوخ بڑھا رہا ہے۔ ان دونوں کی حکمت عملی ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہے، اور یہی ٹکراؤ عالمی نظام کی بنیادوں کو ہلا رہا ہے۔ اچھا، جب بڑی طاقتوں کی یہ کشمکش چلتی ہے تو دوسرے ملک بھی اپنی جگہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے ایک نیا اتحاد بنتا نظر آ رہا ہے، جسے خود مختار ریاستوں کا محور کہا جا رہا ہے۔ اس میں چین، روس، ایران اور شمالی کوریا شامل ہیں، اور ان سب کا مقصد ایک ہی ہے: مغربی اثر و رسوخ کا مقابلہ کرنا اور ایک ایسی دنیا بنانا جہاں طاقت کسی ایک ملک کے پاس نہ ہو۔ تو یہ جو بڑی بڑی باتیں ہو رہی ہیں نا، یہ صرف تھیوری نہیں ہے، اس کا اثر ہمیں زمین پر اصل میدان جنگ میں نظر آ رہا ہے، جہاں یہ تناؤ حقیقی تنازعات کی شکل اختیار کر رہا ہے۔ اور جب ہم اس نئے دور کی بات کرتے ہیں تو اس کا سب سے بڑا، سب سے واضح میدان جنگ وہ یوکرین ہے۔ یہ جنگ صرف روس اور یوکرین کی نہیں ہے، بلکہ یہ بڑی طاقتوں کے بیچ ایک ایسی پراکسی جنگ بن چکی ہے جہاں عالمی نظام کے مستقبل کا فیصلہ ہو رہا ہے۔ 400 ارب ڈالر، جی ہاں، یہ وہ رقم ہے جو مغربی ممالک اب تک یوکرین کو دے چکے ہیں۔ لیکن اتنی بڑی امداد کے باوجود جنگ ایک بہت لمبے اور تھکا دینے والے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا موڑ آیا ہے، وہ ہے امریکی پالیسی میں تبدیلی، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس جنگ کا زیادہ تر بوجھ یورپ کے اتحادیوں پر آ پڑا ہے، جو کہ ایک بہت بڑی اسٹریٹجک تبدیلی ہے۔ چلیں اب یوکرین سے نکل کر ایک اور ایسے خطے کی طرف چلتے ہیں جو ہمیشہ سے ہی گرم رہا ہے: مشرق وسطیٰ۔ یہ علاقہ پہلے ہی غیر مستحکم تھا، لیکن آج یہاں پرانی اور نئی لڑائیاں آپس میں اس طرح الجھ گئی ہیں کہ صورتحال پہلے سے کہیں زیادہ پیچیدہ اور خطرناک ہو گئی ہے۔ اس ساری پیچیدگی کے بیچ میں ہے ایران کا مزاحمت کا محور۔ اب اس میں کون کون شامل ہے؟ لبنان میں حزب اللہ، غزہ میں حماس، یمن میں حوثی، یہ سب گروہ ایران کے پراکسی کے طور پر کام کرتے ہیں، اور ان کا مقصد خطے میں اسرائیل اور امریکی اثر و رسوخ کو کمزور کرنا ہے، جو اس بڑی عالمی گیم کا ایک اہم حصہ ہے۔ اور یہ آگ صرف یوکرین اور مشرق وسطیٰ تک نہیں رکی ہوئی۔ اگر ہم افریقہ کو دیکھیں تو سوڈان میں دنیا کی بدترین انسانی تباہی جاری ہے۔ اسی طرح ساحل کے علاقے میں جہادی شورش حکومتوں کو کمزور کر رہی ہے۔ اور پھر جنوبی ایشیا میں دیکھیں تو افغانستان اور پاکستان کے درمیان سرحد پر حملے ایک نئے تنازع کو ہوا دے رہے ہیں۔ یہ سب اسی ایک بڑی تصویر کے بکھرے ہوئے ٹکڑے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ ہم یہاں تک پہنچے کیسے؟ یہ جو افراتفری ہے، یہ راتوں رات پیدا نہیں ہوئی۔ یہ اصل میں پچھلی 2 دہائیوں کے دوران لگنے والے ان بڑے جھٹکوں کا نتیجہ ہے جنہوں نے دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ ذرا سوچیں، 2001 میں 9/11 اور دہشت گردی کے خلاف جنگ، پھر 2008 کا عالمی مالیاتی بحران، اس کے بعد عرب بہار، پھر کووڈ-19 اور اب یوکرین کی جنگ۔ ہر ایک واقعے نے عالمی اداروں پر اعتماد کو کم کیا، پرانے اتحادوں کو توڑا اور آج کی اس افراتفری کے لیے زمین تیار کی۔ تو آخرکار یہ سب مل کر ہمیں کس قسم کی دنیا دکھا رہے ہیں؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی طاقتوں کی سیاست واپس آ گئی ہے۔ جو پرانا ورلڈ آرڈر تھا وہ ختم ہو رہا ہے، بین الاقوامی قانونوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، اور دنیا ایک بار پھر اثر و رسوخ کے دائروں میں تقسیم ہو رہی ہے۔ یعنی ممالک اب کسی ایک طاقت پر بھروسہ کرنے کے بجائے اپنے آپشنز کھلے رکھ رہے ہیں۔ اور یہیں سے ہم نے اپنی بات شروع کی تھی،
इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप का वो बयान अब और भी ज्यादा मतलब खेज लग रहा है ना? ये बिल्कुल साफ है कि ये खतरनाक रुझानात ना सिर्फ मौजूद हैं बल्कि उनकी रफ्तार और भी तेज होती जा रही है, जो हमारे मुस्तकबिल पर एक बड़ा सवालिया निशान है। तो आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है कि ये जो पुराना आलमी निज़ाम है, क्या ये बस टूट रहा है या फिर इसे तोड़कर कुछ नया बनाने की कोशिश की जा रही है? इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा, लेकिन ये बात तो तय है कि हम तारीख के एक बहुत ही अहम मोड़ पर खड़े हैं।